کہ دنیا میں زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی کہ چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ کیونکہ ہر چیز فاسٹ پیسڈ ہو چکی ہے اور ہر چیز لوگ جلدی میں کرنا چاہتے ہیں، بے صبری کافی زیادہ ہے، اور اسپیشلی جو نئی نسل کے لوگ ہیں وہ بھی جلدی سے کام ختم کر لینا چاہتے ہیں۔ مجھے اکثر اوقات کالز آتی ہیں، پتلے ہونے کا جلدی سے طریقہ بتا دیں، کامیاب ہونے کا جلدی سے ایک ٹپ بتا دیں۔ تو مجھے اکثر اس چیز پہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو نسل تھی اس میں صبر شاید زیادہ تھا، اور میں سننے کی عادت بھی تھی، ہم گھنٹوں بیٹھ کے بڑوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ ایک سائیکالوجی کا فینومینا بھی ہے، اور بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک مارش میلو اسٹڈیز ہیں کہ دنیا میں زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی کہ چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ریوارڈس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ تو ایک محاورہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، اور ہمارے تو وہ لاشعور میں محاورے جو ان سے ہیں وہ بالکل بیٹھ چکے ہیں، اور اس میں کہا جاتا تھا دوڑنے سے پہلے چلنا سیکھو۔ انگریزی میں بھی اس کا ایک محاورہ ہے، کریپ بیفور یو گینگ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کامیابی جو ان کی ہمیشہ آہستہ آہستہ آتی ہے، اور شروع میں کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، زندگی میں کسی چیز پہ بھی چلے جائیں، نئی جاب پہ چلے جائیں، نئے ادارے میں چلے جائیں، نیا بزنس شروع کر لیں، کچھ بھی شروع کریں، کسی جگہ نئی جگہ پہ چلے جائیں اپنی جگہ بنانے کے لیے، کسی نئے گھر میں آپ چلے جائیں، تو آپ کو آرام سے پہلے اس گھر کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے آداب دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی ویلیوز اقدار کو دیکھنا پڑتا ہے، اور آپ اپنے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کو قدم کو جماتے ہیں، اور پھر کہیں باری آتی ہے کہ آپ بھاگنا شروع کریں۔ آپ نے بھی اپنے بھی دیکھا ہوگا ملک کے پولیٹیکل سین میں بھی کئی لوگ آتے ہیں، بڑی اونچی اونچی بڑکیں مارتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ واپس چلے گئے ہیں یا ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دوڑنا چاہتے ہیں، اور دوڑنے سے پہلے جو چلنے کی ایک چیز ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے یا اس چیز کا سیکھنے کے لیے، وہ ہم میں ختم ہو چکا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اور چیزیں ہیں، کہاوتیں اور جڑی ہوئی ہیں، مثلا بٹ کمز ایزی گوز ایزی، جو آسانی سے چیز آ جاتی ہے، کامیابی بھی آسانی سے آ جائے گی، جلدی سے آ جائے گی، تو وہ چیز جلدی سے چلی بھی جاتی ہے۔ پودوں کی آپ دیکھیں، اگر آپ کائنات کے نظام کو دیکھیں، وہ پودے جو جلدی سے گرو کر جاتے ہیں وہ کمزور رہتے ہیں، طوفان آتا ہے یا ان کی لائف کم ہوتی ہے۔ آپ جانوروں کی لائف دیکھ لیں، جو جانور جلدی گرو کرتے ہیں ان کی لائف اتنی کم ہوگی۔ جو انسان کو آپ دیکھیں آرام سے گرو کرتا ہے تو اس کی لائف اس سے جانوروں سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو پودوں میں کے ساتھ بھی یہی ہے، جو پودے آرام سے گرو کرتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی، وہ پودے جو ان سے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیونکہ وہ ایک نرسری سے مجھے پودوں کا شوق ہے، تو میں ایک نرسری والے سے پوچھا تھا، تو میں کہا یار کہ مجھے اچھے سے پودے دو جو بہت زیادہ بڑے ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی جو بہت بڑے پودے ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، وہ پھر آرام سے چلتے ہیں۔ اس نے میری عمر دیکھی ہوگی شاید کہ یار میرے سفید بال ہیں تو پتہ نہیں میں اتنا دیر انتظار کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا ہاں یار مجھے کوئی بات نہیں، سلو بڑھنے والی دے دو۔ کہتا جی آج کل ہر بندہ یہ کہتا ہے جلدی سے بڑھنے والے پودے دے دو۔ تو میں نے کہا نہیں یار میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ کار کی ایگزامپل ہے، گاڑی کا پہلا گیئر ڈالتے ہیں، پھر جناب تھوڑا سا چلتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، پھر چوتھا، کہیں پانچویں گیئر میں جا کے گاڑی سپیڈ پکڑتی ہے۔ تو یہ سیکھنا، یہ جو محاورے ہیں، جب زندگی میں آپ بچوں کو بتاتے ہیں اور ان کی لرننگس دیتے ہیں، تو ساری زندگی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کتاب پکڑی اور اس کو جناب آپ نے محاورے ان کو سنا دیے، اس کے بعد پھر یہ چیزیں ایمبیڈ ہوتی رہتی ہیں، ان کے لاشعور کے اندر ہوتی ہیں، وہ بچے خود ہی اس کے اندر چیزیں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو ایکسپیرینسز آتے ہیں، ان ایکسپیرینسز کو دیکھ کے
وہ ان میں سے نئی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بیس بنی ہوتی ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ضرور ہوتا ہے. کل کو اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جناب آرام سے, آپ خود دیکھیں کہ ہماری سول سروسز, آرمی بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سمجھے جاتے ہیں, اس میں بڑی سلو ترقی ہوتی ہے شروع میں, 17ویں سے 18واں, پھر وہ کب کتنے بعد 19 آتی ہے باری. تو یہ ایک قانون قدرت کو سمجھ لیجیے, ایک قانون قدرت, اور ایک اس میں اشارہ یہی ہے کہ آرام سے سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس, آرام سے چلنا چاہیے. جب آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو وہ گیمز کے بارے میں بھی میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کل کی نئی نسل جون سی ہے, وہ گیمز کے ٹرکس پہلے سیکھنا چاہتی ہے, گیمز ان کو آئے یا نہ آئے. اور یہ گیم کا مطلب سر یہ نہیں ہے کہ اسپورٹس گیم, یہ ہے کہ لائف کی گیم بھی ہوتی ہے, کسی شعبے کی گیم بھی ہوتی ہے. انہوں نے اس شعبے کے بارے میں جو فاؤنڈیشنز ہیں, فنڈامنٹلز ہیں, وہ سیکھنے پہ ٹائم نہیں لگائیں گے. کسی کریئر میں جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے بز کریٹ کر دیں, فاؤنڈیشن سیکھی نہیں ہوں گی. میں اپنی لائف سے اکثر کمپیریزن کرتا ہوں کہ جب ہمیں 90s کے اندر ہم نے ٹرینرس کی سرٹیفکیشن لی, تو امریکہ کی ایک ادارہ ہے AED, اس کی سرٹیفکیشن تھی NTL کے ساتھ مل کے. وہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا پروسیس تھا, اور اس میں پروگرامز ہوتے تھے 3 ہفتے کے ریزیڈینشیل پروگرامز. باہر سے لوگ آتے تھے, پڑھاتے تھے, پھر کوئی پروگرامز باہر ہوتے تھے, پھر درمیان میں پروجیکٹس ہوتے تھے. وہ 2.5-3 سال چلتا تھا. اس کے بعد کوئی 40-50% لوگوں کو سرٹیفکیشن ملتی تھی جو کامیاب ہوتے تھے. تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو سرٹیفکیشنز بھی ٹرین دا ٹرینرس کی سرٹیفکیشن 1 ہفتے کی سرٹیفکیشن ہو گئی. اب 1 ہفتے میں کیا سیکھے گا وہ, اور وہ 1 ہفتے کے لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ جناب آپ ہم ٹرینر بن گئے, اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں جن کے ساتھ 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ہر شعبے میں اس چیز نظر آتی ہے کہ یہ ایک طرح سے ہم نے کمپریس کر دیا, ہر چیز کو جلد بازی میں کمپریس کر دیا. لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قانون وہی چلتا ہے کہ اگر آپ کی جڑیں مضبوط ہیں اور آپ آرام سے چلتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ ملٹی پلائر افیکٹ آتا ہے آپ کی لائف کے اندر, پھر آپ چھلانگیں بھی مار لیتے ہیں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ اگر آپ نے پہلے کرال کیا ہو کسی شعبے کے اندر, لائف کے اندر, اور اس کے بعد پھر آپ چلنا سیکھیں, اور پھر اس کے بعد آپ دوڑنا سیکھیں, اور پھر اس کے بعد آپ چھلانگیں ماریں گے. تو یہ محاورہ جناب, دوڑنے سے پہلے چلنا سیکھو, اور یہ بچوں کو بتائیے اور اس کے بینیفٹس بتائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر اس کے اوپر ڈسکشنز کیا کریں.